جب اپنا قافلہ صدق و یقین سے نکلے گا، رستہ جہاں سے چاہیں گے وہیں سے نکلے گا۔ اے خدایا مجھے ایڑیاں تو رگڑنے دے، انقلاب کا حسین چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے اس پاکستان کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں قربانیاں دی، ہزاروں عزتوں کی قربانیاں دی، مال و جان کی قربانیاں دی۔ ننھے بچوں کو سکھوں کے انوں کی نیزیوں کے اوپر لٹکایا گیا۔ ہم اس پاکستان کے حالات سے نا امید نہیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی تھی، انشاءاللہ یہ ملک پاکستان اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی کمان کو اور قیادت کو سنبھالنے کے لیے، قیامت تک اسلام کی بقا کے لیے انشاءاللہ یہ پاکستان صف اول کا اور ہراول دستے کا کردار ادا کرے گا۔ ہم پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے نا امید نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، کبھی لبرل آ جاتے ہیں، کبھی انگریزوں کے غلام اور چوڑے آ جاتے ہیں، کبھی اس ملک کو لوٹنے کے لیے چور اور اچکے آ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، اس ملک پاکستان کی قیادت انشاءاللہ کسی غیرت مند اسلامی جذبہ رکھنے والے اور درد دل رکھنے والے، مسلمانوں کے لیے محبت رکھنے والے اسلام کے لیڈر کی آئے گی، اور انشاءاللہ یہ ملک پاکستان پھر انشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی قیادت کرے گا، اور قیامت تک کے لیے غزوہ ہندوستان کے لیے یہ ملک پاکستان انشاءاللہ کردار ادا کرے گا۔ انشاءاللہ وہ میں اور آپ ہوں گے جو انشاءاللہ اسلام کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے کام کریں گے۔ اگر ہم نہیں ہوں گے تو مجھے یقین ہے ہماری اولادیں ہوں گی جو انشاءاللہ اسلام کی پہرے داری اور چوکیداری کے لیے کام کریں گی۔ یہاں پر سوچتے ہیں بڑے مرتد قسم کے لوگ، بڑے ملحد قسم کے لوگ، انگریزوں کے غلام، کبھی قادیانی سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کبھی وہ چناب نگر اور ربا کے رہنے والے، کبھی کرتارپور کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر سے اسلام کو کمزور کر کے، ایمان کو کمزور کر کے ہم اس ملک پاکستان کے اوپر اپنی ادارہ داریاں قائم کریں گے۔ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہوگا۔ ہم مر تو جائیں گے، مٹ تو جائیں گے، جان دے تو دیں گے، جان اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔